برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکار ٹی وی پر خوش آمدید۔ فضائل قرآن کے سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع ہے فضیلت سورہ فیل۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، وہ حاسدوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے بہت عمدہ ہے۔ مصیبت زدہ پڑھے تو اس کی مصیبتیں دور ہوں گی اور اس کے دشمن فرار ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ اس سورہ کو نماز فریضہ میں تلاوت کرنے والے کی گواہی بروز محشر تمام صحرا اور پہاڑ دیں گے، جو قبول ہوگی، اور ندا آئے گی کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دوران لڑائی سورہ فیل پڑھنے والا غالب اور قوی رہے گا۔ اس سورت کو پڑھنے والا عذاب اور مسخ ہونے سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اسے ہتھیار پر پڑھنے سے جس سے اس پر وار ہوتا ہو، ہتھیار بیکار ہو جائے گا۔ دشمن کے ہاتھوں گرفتار مومن پڑھے تو اس کا دشمن ذلیل و خوار ہوگا۔ درد والی جگہ پر پڑھ کر دم کریں تو آرام ملے گا۔ مغلوبی دشمنان و مقدمے میں کامیابی اور تنزلی سے ترقی اور کاروبار میں منافع اور قرض کی ادائیگی کے واسطے اس کو لکھ کر پاس رکھنا بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ عمل برائے افسران۔ جب کسی حاکم کے سامنے جانا پڑے اور یہ منظور ہو کہ وہ مہربانی سے پیش آئے تو 5 حروف مقطعات کاف، ہا، یا، عین، صاد کو اپنی زبان سے ادا کرے اور ہر حرف کے ساتھ ایک ایک انگلی بند کرتا جائے۔ شروع دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرے، پھر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کر کے ہا، میم، عین، سین، قاف کو اپنی زبان سے ادا کرے اور ہر حرف پر ایک ایک انگلی بند کرتا جائے، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم ہو۔ جب اس طرح 10 انگلیاں بند ہو چکیں تو سورہ علم تر کیف پڑھنا شروع کر، یہاں تک کہ لفظ ترمیہم پر پہنچے تو اس کو تکرار کرتے ہوئے ہر مرتبہ ایک ایک انگلی کھولتا جائے، مگر کھولنے کی ترتیب بند کرنے کے برعکس ہو، یعنی کھولنا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرے، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کرے اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ اب بے تکلف ہو کر ایسے شخص کے سامنے جائے تو انشاءاللہ دلی مقصد حاصل ہوگا اور افسر و حاکم مہربان ہوگا۔ پروردگار ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔